سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے میرے جو چینل کی انٹروڈکٹری جو نعت تھی جو میں نے خود کلام پیش کیا اس کو آپ لوگوں نے پسند کیا اور مجھے بہت اس کے اچھا رسپانس اس کا آیا اینڈ بیسیکلی جو اس چینل کو اوریجنیٹ کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپلیکیشن قرآن کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے ہم بات کریں. اس پہ ہم لیکچرز دیں گے آپ کو اور اس میں ہماری اسپریچول، ہماری سوشل اور ہماری جو پرسنل لائف ہے اس میں ہم کس طرح سے قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں پر ہم غلط کر رہے ہیں. کچھ غلط عقائد جو ہماری سوچ کے اندر آ چکے ہیں ان کو ہم کلیریفائی کریں گے اکارڈنگ ٹو قرآن اور احادیث اور سنہ اس کے مطابق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو آپ کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے اور آپ کا جو سیرت ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی مجھے راؤنڈ اباؤٹ 20-23 ایئرس ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے آپ سب لوگوں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے ڈیلی بیسس پہ اور میں آپ کو اسپیچولی گائیڈ کرتا ہوں. اور میرا جو ہربل میڈیسن کے حوالے سے بھی ہے، موٹیویشنل اسپیچ کے حوالے سے بھی ہے، یہ سارے میٹرز ہیں جو کہ میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی اور ہم غلطیاں کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کو سدھارنے کے لیے مختلف علماء اور فقہ کے پاس جاتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور ہم اپنے میٹرز کے اندر الجھ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. دین بہت آسان ہے، ہم نے اس کو بہت مشکل کر لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اس چیز کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا. اور ابھی لیکچرز کا سسٹم اس لیے سٹارٹ نہیں ہو رہا کہ ہم اس کو سیکوینس وائز آپ کو دینا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک لیکچر آج آپ کو ڈیلیور کریں اس کے بعد آپ ویٹ کرتے رہیں اور آپ کا وہ تسلسل بریک ہو. تو ہم لائن اپ کر رہے ہیں لیکچرز کو اور جیسے ہی میں انشاءاللہ کچھ کنٹینٹ اس کا جو ہے وہ میں ریکارڈ کرتا ہوں تو میں اب تک اس کو جو ہے وہ پٹ اپ کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں، اس کو دیکھیں اور پھر آپ اپنی لائف کے اندر اس کو دیکھیں کہ کہاں پر ہمارے اندر پرابلمس آ رہے ہیں، کہاں پر ہم یہاں پر فٹ ہو رہے ہیں یا مس فٹ ہو رہے ہیں. تو اس پہ موٹیویشنل کے حوالے سے بھی ہمیں ایک سلسلہ ہوگا اور اسپیچ تھراپی کے حوالے سے بھی ہوگا اور ہربل جو میڈیسنز ہیں، جو ٹریٹمنٹس ہیں ٹورڈس نیچر جو ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی کے بارے میں بتایا اس میں بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، گائیڈ کریں گے. کچھ اپنے پرسنل جو میرے مشاہدات ہیں اور تجربات ہیں اور یہاں پر جو لوگوں سے میں نے دیکھا سنا ان کو بھی آپ سے شیئر کریں گے ٹائملی. تو قرآن کو بھی ہم ایک ڈیفرنٹ وے میں آپ تک پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بے شمار چینلز اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو بہت اچھی اچھی باتیں بھی ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن جو میں نے دیکھا ان سب چیزوں کو ریڈ کیا تو مجھے یہ لگا کہ ہم چونکہ لے مین ہیں، میں بھی ایک لے مین ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ میں سے ہی ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے چنتا ہے تو پھر اس کے اوپر اپنے معاملات آسان کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں، ہمارے جو مختلف لوگ ہیں جس شعبے کے ساتھ لنک کرتے ہیں، وہ ایک پیک پہ جا کر بات بتاتے ہیں، ایک مسئلے کو بتا دیا اور پھر اس کے بعد اس کی کلیریفیکیشن جو ہے اس کو ادھورا چھوڑ دیا. ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے کر دیا ہوا ہے. دو قسم کے علم سیکھنے کا حکم ہے، ایک علم دین اور ایک علم بدن. جب تک ہمیں بدن کا علم نہیں ہوگا کہ ہم جو باڈی لے کے کیری کر رہے ہیں اس کے کیا یوزج ہے، کیا پرابلمس ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکیں گے اور غلط ملت علاج، غلط ملت خوراک کھا کر اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے. اس کے لیے ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ ہمارا باڈی آرگنس کون کون سے آرگنس کیا کیا کام کرتے ہیں. اینڈ دی سیکنڈ ون از کہ آپ کا جو دین کا علم ہے
جو بنیاد ہے جس کے اوپر ہم نے واپس پلٹنا ہے اللہ کے پاس، تو اس کے بارے میں آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا، میرے پاس سورس نہیں تھا۔ پہلے علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ چاہے تمہیں چین تک جانا چاہے پڑے جاؤ، وہ اسی لیے تھا نا کہ دور دراز کا سفر طے کرنے کی بات کی گئی۔ اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ پھر بھی ہم اگر یہ بات کہیں تو پھر روشنی آ جانے کے بعد اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے من کا اندھیرا ہے، ہمارے اندر کا اندھیرا ہے، روشنی آگی ہوئی ہے، اور روشنی ہے قرآن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال اور آپ کا عمل، انہی کو ہم نے لے کے فالو کرنا ہے، انہی کو ہم نے جاننا ہے، اور اسی کو انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ کریں گے، جس کو ہم اپلیکیشن اسلام، اپلیکیشن قرآن کے طور پر ہم اس کو دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا ہے اور کیسے ہم نے اس کو آف کیا ہوا ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں اور آتے رہے ہیں جن کو جو ماشاءاللہ باشرہ ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، خواتین ہیں تو حجاب نقاب میں ہیں، لیکن ان کو بیسک کنسپٹس جو ہیں کلیئر نہیں ہیں، تو دکھ ہوتا رہا۔ تو میں نے جب دیکھا سنا، اور مختلف یہ کافی عرصے سے ان چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے سب لوگ فورس کرتے تھے کہ آپ بھی اس چیز کے اوپر آئیں، ایسے آئیں۔ یہ تو فرینکلی میرے پاس ایک تو ٹائم کی بہت کمی تھی کہ میں بالکل ایک پیک اسکیجول کے اندر چلتا تھا، تو اس لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں کروں۔ ان لاک ڈیز نے جو ہے وہ ٹائم کی ساری جو ہے وہ جو قلت تھی اس کو ہمیں دے دیا اور اس نے بتایا۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں پہلا لیکچر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اوپر ہی کروں اور ان چیزوں کے اوپر ہی بتاؤں کہ ہم نے اپنے کو کیرنٹائن کر کے کیا ہم نے لیا، اور کیرنٹائن جو ہے رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کیا ہم سے اس نے چاہا، اور ہم نے کیا لیا، کیا دیا، کیا سیکھا۔ تو اسی سے پھر مجھے یہ موٹیویشن ہوئی، اور میرے جو فالوورس ہیں جو مجھ سے کنیکٹ ہیں، جن کو میں درس کا سلسلہ کرتا رہا ہوں، ان سب کی خواہش تھی کہ مجھے ہمیں اس چیز سے مستفید کیا جائے۔ اب اتنا گیپ آ گیا ہے تو ہم بے چینی فیل کر رہے ہیں، اور ہماری روح کی جو ہے اس کی تسکین نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس چیز کو اوریجنیٹ کرنے کا ارادہ کیا، اور دعا ہے رب جلیل سے کہ وہ اس میں کامیابی دے، اور منہ سے ایسی بات نکلے جو آپ سب لوگوں کے لیے اچھی ہو، فائدہ مند ہو، اور خاص طور پر جنریشن نیکسٹ جو ہے، جو ینگ جنریشن ہے، میرا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ ان کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آنا ہے، جنہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں جو دین کی تعلیم ہے، جو دین کا جو بیسکس ہے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اس کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ بھی ان کو اس طرف موٹیویٹ نہیں کرتے۔ تو جب تک انسپریشن اور موٹیویشن نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑکیاں 20 10 دن کی شادی کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم نہیں رہ سکتی اس بندے کے ساتھ۔ بندے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ آئی ہیڈ جی گرل فرینڈ ٹو، اور اس کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی، یہ ہونا پڑے گا، وہ ہونا پڑے گا، بلا بلا سو مینی پرابلمس ہیں۔ تو طلاق اس طرح سے ہو رہی ہے اور اس طرح سے مانگی جا رہی ہے، اس طرح سے طلاق دینے کے اوپر لوگ تلے ہوئے جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ تو جب ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس کی کیوں ہے، کیا ایشوز ہیں، کیا وجوہات ہیں، تو ان کی طرف ہمیں آنا ہے۔ جو چیز فرائض میں شامل ہے وہ تو مسٹ ہے جی، نماز، قرآن، روزہ، ذکر اذکار، یہ سب کچھ تو مسٹ ہیں، یہ تو بیسکس ہیں۔ ہم نے اس سے آگے چلنا ہے کہ اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نماز پڑھ کر اگر ہمیں ان تمام چیزوں سے روکا نہیں جا رہا جس کے بارے میں نماز روکتی ہے، تو پھر ہماری نماز کے اندر کمی ہے۔ اگر نماز کے اندر کمی نہیں ہے تو پھر پیچھے وضو میں کمی ہے، غسل میں کمی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے، آپ کو بتانا ہے، خود بھی آپ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اچھا رہے گا یہ سفر۔ تو میری کوشش اور خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ڈیلیور کروں، اور ابھی یہ تھوڑا سا آپ بس ویٹ کیجیے، انشاءاللہ جلدی ہی میں آپ کے ساتھ اپنے لیکچرز کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا۔ پھر آپ اس کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے، اور پھر اس کو لے کر آگے بھی پروموٹ کیجیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جانیں۔ علم کے آ جانے کے بعد وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو آپ نے آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ تو رب جلیل ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جو شان ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس میں کامیابی دے۔ بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ۔